والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کا عنوان ہے مسلم ایٹیکیٹس ایٹ بیڈ ٹائم۔ اس سے پہلے ہم سونے سے متعلق اور صبح جاگنے سے متعلق، بیدار ہونے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں سیکھتے رہے ہیں، اور آج جن کا تعلق ہمارے ٹاپک سے ہے وہ ہے مینرز یا ایٹیکیٹس، جس کو کہہ سکتے ہیں آداب کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں یا ٹرمز میں اس کو ہم مستحبات کہا جا سکتا ہے۔ بے شک جو ہم آج آداب مینرز پڑھیں گے وہ بھی براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہی ہیں، لیکن ان سنتوں کو یا ان مستحبات، ان مسنون اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل زندگی سے نکالا گیا ہے۔ یعنی ہم اس سے پہلے جو دعائیں پڑھتے رہے یا سنتیں پڑھتے رہے وہ براہ راست ان کا تعلق سونے سے متعلق تھا، جو خود نبی علیہ السلام نے جن کو پریکٹس کیا۔ لیکن آج جو ہم مینرز پڑھیں گے ان میں سے کچھ اعمال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے سے نہیں تھا یا جاگنے سے نہیں تھا، بلکہ ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی سے لیا جا سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے، مبارک احادیث سے نکالا جا سکتا ہے، یا کسی اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا اس کو اس طرح سے نکالا جا سکتا ہے، جن کو ہم آج مستحب یا مینرز یا ایٹیکیٹس کا نام دے رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو ادب پڑھیں گے اس کا تعلق ہے رول آف کمپرومائزنگ۔ رول آف کمپرومائزنگ کے اندر جس کا یعنی کمپرومائزنگ کا تعلق بیڈ ٹائم سے کیا ہے، سونے سے یا بیدار ہونے سے کیا ہے۔ ویسے تو کمپرومائز ہم سنتے رہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اور زندگی کے ہر شعبے، ہر فیلڈ یا ہر وقت کے اندر کامیاب انسان کسی نہ کسی انداز میں کمپرومائز ضرور کرتا ہے، اور کمپرومائز ہی اصل میں ایک کامیابی ہوتی ہے۔ لیکن سونے اور جاگنے سے متعلق کمپرومائزنگ تین اعتبار سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہے جگہ، دوسرا سردی گرمی، اور تیسرا روشنی۔ کمپرومائزنگ سے مراد یہ ہے، یعنی جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں سونے جاگنے سے متعلق، اس کے اندر کمپرومائز اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنا جو بستر لگاتے ہیں، بیڈ ہے ہمارا جہاں پہ ہم سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، وہاں پر بعض اوقات کوئی اور آ کے سو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بستر میرا تھا، تکیہ میرا، بیڈ شیٹ میری تھی، اوپر چادر میری پڑی ہوئی تھی، جگہ میری تھی، سونا بھی میں نے تھا، لیکن کوئی اور آ گیا، اس کو زیادہ نیند آئی تھی، وہ آ کے بیٹھ گیا۔ اب میں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا، پلیس، جگہ کے اعتبار سے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کمپرومائز کرنا چاہیے، کوئی بات نہیں، یہ سو جائے۔ اچھا، اب میری تو عادت ہے کہ میں اپنے بستر کے علاوہ تو کہیں اور سو نہیں سکتا، اب مجھے کسی اور کے بستر پہ کیسے نیند آئے گی؟ کسی اور کے بستر پہ کیسے نیند آئے گی؟ اس کا تعلق عادت سے ہے۔ میری تو عادت ہے اپنے بستر پہ سونا۔ تو آگے ایک اور رول آ رہا ہے، اس کا تعلق ہے کہ ہمیں اپنی عادت نہیں بنانی کسی چیز کو، تو وہ اس کے اندر ہم پھر پڑھیں گے کہ ہم کمپرومائز کیسے کر سکتے ہیں جگہ کے اعتبار سے۔ تو فی الحال خاص طور پر کمپرومائز یہ والا رول ان لوگوں کو بہت فائدہ دے گا جن کا تعلق، جن کا واسطہ پڑتا رہتا ہے گھر سے باہر دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ کچھ لوگ ہاسٹل لائف گزار رہے ہیں، ان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ہاسٹل کے اندر اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، بستر تکیہ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح آپ کی جگہ پر اپنا سامان رکھ دیتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی اور مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کو مجبوراً رہنا پڑتا ہے، ایک رات کے لیے، 2 راتوں کے لیے، یا کئی دنوں کے لیے، کسی کے گھر مہمان جاتا ہے یا کوئی اور اس طرح کا۔ خاص طور پر مردوں کو تو جاب کے اعتبار سے یا اپنے کام کے اعتبار سے، یا اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنی تعلیم کے اعتبار سے دوسرے شہر یا دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ تو ان کو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی اور آپ کی جگہ پر سو گیا کوئی بات نہیں، آپ کہیں اور جگہ، آپ کسی اور جگہ اپنا بستر لگا لیں۔ ہاں، بعض اوقات کمپرومائز نہیں بھی کرنا ہوتا، بعض موقع ایسے ہوتے ہیں یا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو برداشت نہیں کرنا، بعض دفعہ آپ کو سٹیپ لینا پڑتا ہے، دوسرے کو سمجھانا پڑتا ہے، ڈانٹنا بھی پڑ جاتا ہے، تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہیں، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔
اگلا پوائنٹ ہے کولنگ، یعنی سردی گرمی کے اعتبار سے. آپ کو سردی لگ رہی ہے اور آپ ہی کے کمرے میں آپ کا جو ساتھ والا ہے اس کو ہو سکتا ہے گرمی لگ رہی ہے اور آپ کو سردی لگ رہی ہے. تو اب آپ ایسا کر لیں، اس کو گرمی لگ رہی ہے، اس نے اے سی 20 پہ کر لیا، 23 پہ کر لیا، اور آپ کو کیونکہ سردی لگ رہی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اے سی چلے ہی نہ، بالکل یہاں پہ تو ہیٹر ہونا چاہیے. تو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے کہ اب جو آپ کا ساتھ والا ہے آپ اسے سمجھا سکتے ہیں کہ اے سی کو اتنا کر لو کہ ٹھنڈک بھی رہے اور زیادہ گرمی بھی نہ ہو. اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا تو آپ کے پاس اس کا بندوبست ہے، آپ اپنے اوپر کمبل لے لیں، موٹی چادر لے لیں تاکہ آپ کو ٹھنڈ نہ لگے. ویسے تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے جب ہم اجتماعیت یعنی سوشل لائف میں رہیں، ہمارے ساتھ ہمارا ریلیشن دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو، ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر ہو رہا ہو، تو ہمیں دوسرے لوگوں کا خیال، اسی کا نام کمپرومائز ہے نا، دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا، ان کی عادت کا خیال رکھنا، ان کے رویے کا خیال رکھنا، ان کی چاہت کا خیال رکھنا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اپنی چاہت کو دبا کر دوسرے کی چاہت کو بھی پورا کرنا چاہیے. اس طرح روشنی ہے، مثال کے طور پر آپ سو رہے ہیں کسی نے اور دوسرا بندہ چاہتا ہے آپ کے ساتھ والا کہ کمرے میں روشنی ہو تاکہ میں پڑھ سکوں یا کوئی کام کر سکوں، یا میں اپنی کوئی فائل دیکھنی ہے، کوئی کتاب پڑھنی ہے، میں اپنا کام کر سکوں، لائٹ ہونی چاہیے. آپ کو نیند آئی ہوئی ہے، کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے سونے کے لیے، آپ اپنی آنکھوں پر ماسک لگا لیں. ایک فیس ماسک ملتے ہیں جو سوتے وقت آنکھوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں. پلین کے اندر، ہوائی جہاز کے اندر ہوا جب سفر کرتے ہیں آپ ایروپلین میں، جہاز میں، اس وقت وہ دیے جاتے ہیں تاکہ روشنی نہ پڑے یا اور کوئی مسئلہ. تو اس طرح کے موقع پر اس طرح کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کو اس طرح کا یعنی آپ کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئے کہ آپ کے پڑھنے کا دل کر رہا ہے، آپ کو اپنی فائل کوئی کام کرنے کا دل کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ والا چاہتا ہے کہ اس وقت آرام کرے، تو اس وقت آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے. آپ نے اس وقت یہ نہیں کہنا کہ بھئی آپ ماسک لگا لیں، مجھے تو اس وقت پڑھنا ہے، بلکہ آپ کہیں کہ نہیں، آپ آرام کیجئے، یہ سونے کا وقت ہے، لائٹ واقعی میں آف ہونی چاہیے، میں اپنے کام کے لیے کسی اور جگہ کا بندوبست کر لیتا ہوں. یا اس طرح کی روشنی ہو جو اس کی آنکھوں میں بھی نہ پڑے، جس سے اس کی نیند بھی ڈسٹرب نہ ہو. تو اس طرح کے کام کریں. تو کمپرومائز سب سے پہلی بات ہے، سب سے پہلا رول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم حسن الاخلاق. ٹھیک ہے، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اب کمپرومائز اچھے اخلاق کی ایک کڑی ہے، ایک چین ہے. اپنے کردار کو بلند، آپ نے ٹاپک پڑھا نا، کریکٹر بلڈنگ تھرو دا بیڈ ٹائم ایٹیکیٹس. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کمپرومائز کرنا، اچھے اخلاق کا اظہار کرنا، دوسروں کی چاہت کا خیال رکھنا، یہ اصل میں وہ باتیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان کا کردار بلند ہوتا ہے. تو ہم حدیث پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مائک آف کر لیں، جن کے مائک آن ہے ان سے گزارش ہے کہ اپنے مائک آف کر لیں. محمد زبیر مائک آف کر لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اب یہ اچھے اخلاق کا ایک کڑی ہے، ایک سٹیپ ہے کہ آپ نیند اور جاگنے کے اندر دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے، آپ کی نیند میں کوئی خلل ڈال رہا ہے، تو آپ اس کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اور کوئی اس طرح کا راستہ نکالتے ہیں جس سے آپ کے ساتھ والے کا، آپ کے جو پارٹنر ہے اس کا بھی مقصد پورا ہو اور آپ کی نیند کے اندر کوئی خلل بھی پیدا نہ ہو. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب میں سے مجھے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے. اب ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ اسلام اتنا مشکل ہے، یہ باتیں ہیں، یہ چیزیں. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. ابھی تک جو ہم نے پڑھا آداب زندگی میں، وہ سونے اور جاگنے سے متعلق آداب اور سنتیں. تو سونے اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہدایت ہدایت ہدایت، ہم سنتے ہیں ہدایت یہ ہے، ہدایت حاصل ہو جائے، ہدایت کیا ہے. اب سونے اور جاگنے سے متعلق ہدایت یہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور دعائیں ہم نے پڑھی.
اب اس کے اندر ایک اور چیز، ان آداب کو شامل کر لیجئے. کمپرومائزنگ کے اندر، کمپرومائزنگ کا ایک رول ہم نے پڑھ لیا، اس رول کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، اور اس رول کو اپلائی کرنے کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کیا بشارت مل رہی ہے کہ تم ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب بن جائیں گے، اور قیامت کے دن ہماری نشست، ہمارا جو ٹھہراؤ، ہماری جو جگہ ہوگی جنت کے اندر، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگی. یہ کن کو بشارت دی جا رہی ہے؟ یہ ان کو بشارت دی جا رہی ہے جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے، اور اچھے اخلاق ہی کی ایک کڑی یا ایک سٹیپ یا ایک درجہ کمپرومائزنگ ہے کہ آپ دوسروں کا خیال رکھیے، اور کوئی دوسرا اگر آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو آپ اس کے اوپر برداشت کریں، تواضع اختیار کریں، اور اچھا انسان، اچھا کردار کا اظہار کریں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو اعلیٰ اخلاقی اقدار کو ہی مکمل کرنے کے لیے بھیجا. یعنی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، سارے عالم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت بن جانا، یہ ساری چیزوں کے باوجود اپنے آنے کا مقصد کیا بتا رہے ہیں اللہ کے نبی؟ مورل ویلیوز کو پورا کرنا. اس کے لیے بھیجا گیا، اس کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. میرا تو مقصد ہی کریکٹر بلڈنگ ہے، لوگوں کے کریکٹر کو، کردار کو، ان کے رویوں کو تکمیل تک پہنچاؤں، اچھائی ان کے اندر پیدا کروں، اور ان کی برائیوں کو دور کروں. تو یہ سونے اور جاگنے کے اعتبار سے جو ادب ہے، ہم دوسروں کا خیال رکھیں، یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جو من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، کمپرومائز کر لیتا ہے، دوسروں کا خیال رکھتا ہے، کوئی دوسرے اس کو تکلیف دے رہے ہیں تو وہ کوئی ایسا راستہ بیچ کا نکالتا ہے کہ اپنا مقصد اور دوسرے کا مقصد بھی پورا ہو، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرماتے ہیں. رفع اللہ سے مطلب یہ ہے کہ جنت میں تو اس کا درجہ بلند ہوگا، دنیا کے اندر بھی اس کی عزت کے اندر، اور لوگوں کا اس کے ساتھ محبت، اور لوگوں کا اس کے ساتھ تعلق بڑھ جائے گا. لوگ اس کی عزت پہلے سے زیادہ کرنے لگیں گے، اور اس کی نظر، لوگوں کی نظر میں اس کی ویلیو ہے، اس کا جو مقام ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا. ہم ظاہری طور پر تو یہ نظر آتا ہے کہ جو بندہ جھک گیا، جس نے کمپرومائز کیا، گویا کہ وہ ایک کمزور شخص تھا، اس کو برداشت کرنا ہی تھا، اس نے غلطی کی، کیوں دوسرے کی بات مان لی اور خود پر اپنی چیز کو اس نے نقصان میں ڈالا. لیکن اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ شخص نظروں میں تو کم ہوا، لیکن اصل میں اللہ کی نظر میں اس کا مقام اور اس کا جو انجام ہے رزلٹ کے اعتبار سے وہ بڑھ گیا ہے. یہ اللہ کی نظر میں اب بہت بلند شخص ہے. اسی طرح کمپرومائز کے بارے میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بما یحرم علی النار وبمن تحرم علیہ النار علی کل قریب حجن سہل. بہت زبردست. حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، ترمذی شریف میں یہ حدیث ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ شخص کون ہے جو آگ پر حرام ہوگا اور جس پر آگ حرام ہوگی. سنو میں بتاتا ہوں، دوزخ کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو لوگوں سے قریب ہونے والا ہو، نہایت نرم مزاج اور نرم طبیعت والا ہو. اب نرم مزاج اور نرم طبیعت والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو نہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہو اور دوسروں کی تکلیف کو برداشت کرتا ہو، کمپرومائز کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتا ہو. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے اوپر فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ حرام ہوگی. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ما من رجل یصاب بشیء فی جسدہ فیتصدق به الا رفعه اللہ بدرجۃ وحط عنہ به خطیئۃ، کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو بھی کسی کی طرف سے جسمانی تکلیف پہنچے پھر وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ کمپرومائز ہے. سونے اور جاگنے سے متعلق اس کو ہم ایسے یعنی کمبائن کر سکتے ہیں کہ سو رہے تھے آپ، کسی نے لائٹ جلا دی، اور آپ سونے کے لیے آئے، آپ کے بستر پر کسی نے کوئی پانی گرا دیا یا کوئی چیز گری ہوئی تھی یا کسی کا سامان پڑا ہوا تھا یا آپ کے بستر پر کوئی سو گیا، تو یہ ایک اعتبار سے آپ کو دماغ کے اندر ایک پریشانی ہوئی کہ ابھی سونے کا ٹائم تھا، میں آیا ہوں اور میرے بستر پر یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں یا مجھے یہ پریشانی ہے، یہ رکاوٹیں ہیں، تو آپ نے اس کو برداشت کیا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک درجہ آپ کا بلند فرمائیں گے اور ایک گناہ اللہ تعالیٰ آپ کا معاف فرمائیں گے. دیکھیں یہ کتنی بڑی بڑی بشارتیں ہیں ہمیں یہ حاصل ہو سکتی ہیں چھوٹی چھوٹی
آداب کا خیال رکھتے ہوئے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب, آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا پھر بھی معاف کر دے. من اذا قدر غفر, بدلہ لے سکتے ہیں آپ لیکن آپ معاف کر دیں. یہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص, اب ہمارے پاس قدرت ہے کہ بھئی ایسے بندے جس نے ہمارے بستر پر سامان رکھ دیا, گن ڈال دیا یا کوئی اور چیز, اسے ڈانٹنا شروع کر دیں, مارنا شروع کر دیں, تم نے کیا کر دیا, اس کی کمپلینٹ کرائیں, اس کے خلاف ایکشن لیں. ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح گھر میں ہو, ہاسٹل میں ہو, اپنی جاب کے لیے یا کہیں اور گئے ہوئے ہوں جس کے اندر دوسرے لوگ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں, سارا کچھ ہم کر سکتے ہیں لیکن اس موقع پر برداشت. ہاں بعض موقع ایسے ہوں گے جس میں برداشت نہیں کرنا, اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن فی الحال جتنی حد تک ہم کسی چیز کو کمپرومائز کر سکتے ہیں اس پر کرنا چاہیے. ہم اصل میں یہ سمجھتے ہیں نا کہ کمپرومائز کرنا ایک یعنی کمزوری کی علامت ہے, حالانکہ کمپرومائز کوئی کمزوری کی علامت نہیں ہے. کمپرومائز کا اصل تعلق یہ ہے کہ آپ دوسروں کا خیال رکھ رہے ہیں. جیسے آپ اپنے لیے اچھائی چاہتے ہیں اسی طرح دوسرے کے لیے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا وہ ہے جو اپنے لیے, جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم اپنے لیے اچھائی پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں. اچھا بستر اور اچھا ایٹماسفیئر نیند کے لیے پسند کرتے ہیں, دوسروں کے لیے وہی پسند کریں. تو کمپرومائز از ناٹ اباؤٹ لوزنگ, کہ آپ نے جو ہے نا وہ یہ چیز آپ سے چلی گئی اور آپ کو یہ نقصان ہو گیا. اصل میں اٹ از اباؤٹ ڈیسائڈنگ that the other person has just as much right to be happy with the end result as you do. جتنی خوشی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے, دوسرا بھی اتنی ہی حاصل رکھنا چاہتا ہے, اس کے لیے آپ ذریعہ بنتے ہیں. اسی طرح compromising does not mean that you are wrong, کہ آپ غلطی پر ہیں, ایسی بات بھی نہیں ہے. and someone is right, اور دوسرا بندہ ہے اس نے صحیح کیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. it only means that your value your relationship much more, that you value your relationship much more than your ego. آپ کو اپنی شخصیت اور اپنی چاہت کا اتنا خیال نہیں ہے جتنا دوسروں کی چاہت, دوسروں کی شخصیت کا, کردار کا, ان کے رویوں کا خیال ہے. اسی کا نام کمپرومائز ہے. اسی طرح کے موقع ہوتے ہیں جس کے اندر انسان اپنے کردار, اپنے اچھے رویے کا اظہار کر کے اللہ کی نظر میں اور لوگوں کی نظر میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل